یہ جناب 500 روپے کا ٹکا جو سعودی عربیہ میں ایک بندے کو جو جا رہا تھا روڈ پہ، اس کو کال کرنی پڑی، ایک وائس میسج کرنا پڑا اپنے کفیل کی بیوی کو کہ میں راستے میں ہوں اور پہنچنے والا ہوں، اور اس کی تصویر آ گئی، چھپ گئی، اور اس کفیل کو گھر میں یہ جا کے چالان موصول ہوا ہے کہ بھئی آپ کو 500 ریال کا چالان ہے، آپ کی گاڑی کو آپ کا ڈرائیور تھا یا کوئی بھی واٹس ایور، تو اس نے یہ موبائل فون یوز کیا ہے اور 500 ریال کا چالان ہے اس کا۔ 500 ریال آپ کو پتہ ہے کتنے بنتے ہیں پاکستانی روپیز؟ ابھی کوئی میرا خیال ہے 74-75 روپے کا ہے کوئی ریال، تو اس کے حساب سے تقریباً کوئی 37,000 روپے بنتے ہیں بھائی، 37,000 روپے جسٹ اس نے وائس میسج کیا ہے کہ میں پہنچنے والا ہوں گھر، آن دا وے ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اور ہمارے پاس کیا سین ہے اوور اسپیڈ کا، تو وہاں پہ پتہ نہیں کوئی 50-60 ہزار روپے کا ہوگا تقریباً، کوئی پاکستانی روپیز میں، یعنی اگر ہم اس کو کنورٹ کریں تو ہمارے پاس کیا ہے 750 روپے اوور اسپیڈنگ کا، اور 300 روپے آپ موبائل فون یا سیٹ بیلٹ وغیرہ کا 300 روپے، تو اتنے کم چالان ہیں۔ ابھی آ جاتے ہیں نا، یہی تو وجہ ہے نا کہ رول آف لا کیوں نہیں ہے۔ ابھی وہاں پہ پیسوں کی مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پیسے آپ سے اتنے لیں گے کہ آپ غلطی سے بھی کوئی غلطی نہیں کریں گے، غلطی سے بھی کوئی غلطی اگر ہو جائے گی تو آپ کا یہی پھر 50,000 کے قریب آپ کا چالان بنے گا۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے 300 روپے، 750، ابھی اوور اسپیڈنگ کا دیکھ لیں، 750 روپے موٹر وے پولیس دے دیتی ہے ہمیں، 750 صرف اوور اسپیڈ کا۔ ابھی یہ 750 تھا 1997 میں جب موٹر وے پولیس بنی تھی، تب یہ جرمانہ عائد ہوا تھا 750 روپے، اور ابھی تک 2023 میں، یعنی کتنے سال بن گئے، 20 اور 26 سال، 26 سال میں یہ چالان ریوائز نہیں ہوئے۔ جو ابھی اندازہ لگائیں 26 سال پہلے 97 میں ڈالر ٹو پی کے آر تھا بھائی تقریباً کوئی 39 روپے، ابھی میں دیکھ رہا تھا گوگل پہ 39 روپیز، اور ابھی ڈالر کیا ہے اراؤنڈ 270 280، کبھی 74، کبھی 280، کبھی 285، یہاں تک جاتا ہے، یعنی چلو ہم 270 کر لیں، ٹھیک ہے، 270 کا ہے، تو یہ تقریباً 7 گنا بڑھ گیا ہے 1997 سے ابھی تک، 7 گنا بڑھ گیا ہے، تو چالان کا اماؤنٹ بھی تقریباً کوئی 5-6-7 گنا تو ریوائز ہونا چاہیے۔ ابھی 750 روپے اگر اس کو ہم 7 سے ملٹیپلائی کریں، کوئی 5,000 کا راؤنڈ اباؤٹ بنتا ہے، 5,5200، ٹھیک ہے، اور 300 کا اگر سیٹ بیلٹ کا ہم کریں تو وہی تقریباً کوئی 2100 بنتا ہے۔ تو کم سے کم اتنا اگر جرمانہ ہوگا، ابھی میں مثال کے طور پہ گھوٹکی سے نکلا ہوں، سکھر جا رہا ہوں، میں نے 3,000 کا پیٹرول ڈلوایا، اگر مجھے سیٹ بیلٹ نہ پہننے پہ اگر 2,000 کا جرمانہ ہو گیا تو میری کوئی مجال ہے کہ میں دوبارہ سیٹ بیلٹ اتاروں؟ نہیں اتاروں گا بھائی، میں 3,000 کا پیٹرول ڈلوا کے کوئی 2,000 کا مجھے ادھر کام ہے، میں 5,000 میں واپس آنا چاہتا ہوں، اگر میں سیٹ بیلٹ نہیں پہنوں گا تو مجھے کچھ 7,000 روپے پڑ جائیں گے، یعنی 2,000 ایکسٹرا پڑ جائیں گے، تو میں پاگل ہوں کہ میں دوبارہ کبھی سیٹ بیلٹ کی وائلیشن کروں؟ اوور اسپیڈنگ تو دور کی بات ہے، 5,000 مجھے اگر اوور اسپیڈنگ کا پڑ جائے تو میں پاگل ہوں کہ میں تو ادھر بھائی میٹر پتہ نہیں کیا ہے، ادھر اینٹ میٹ رکھ لوں گا کہ کوئی میرا اوور اسپیڈ نہ ہو، تو میں تو اتنے تجربے طریقے اپنے نکال دوں گا کہ میں اوور اسپیڈ نہ ہوں، غلطی سے بھی نہ ہو جاؤں۔ ابھی کیا ہوتا ہے، ابھی 300 روپے سیٹ بیلٹ کا، میرا بیٹا ہے، اس کو میں شام لے کے جاتا ہوں، وہ چیز 300 روپے کی لے لیتا ہے یار۔ 750 روپے جس نے گاڑی رکھی ہوئی ہے اس کے لیے 750 روپے کیا ہے، وہ چلو تھوڑی بہت پھر بھی بحث کر لیتے ہیں لوگ، لیکن 750 روپے ان کی جیب سے نکل آتا ہے، وہ جمع کرا لیتے ہیں، لیکن وہ باز آنے کے لیے، باز رکھنے کے لیے 750 روپے بہت کم ہے۔ تو میرے خیال میں یہ پہلے پچھلی گورنمنٹ میں ریوائز ہوا تھا، تو ہمارے یہ جو ٹرانسپورٹر برادران ہیں انہوں نے ایک بڑا کوئی احتجاج کر لیا ہے، کوئی پورٹ وورٹ بند کر لیا کہ بھئی اتنے زیادہ جرمانے یہ اور وہ، تو مطلب بھائی پھر کیسے ہوگا وائلیشن، کیسے کنٹرول ہوگی؟ یہی طریقے ہوتے ہیں، آپ گورنمنٹ کام کرتی ہے تو اس کو آپ کرنے نہیں دیتے، اور دوسرا لوگ کبھی کبھی موٹر پولیس کو بھی بلیم کرتے ہیں کہ بھئی موٹر پولیس کنٹرول نہیں کر پا رہی، اتنی وائلیشن ہو رہی ہے، تو بھائی وائلیشن کیسے کنٹرول ہوگی؟ جب آپ جرمانے ہی 300 روپے دیں گے تو 300 روپے والا 300 جمع کر کے آگے پھر وائلیشن کرے گا، اس کے لیے 300 جیب سے نکالنا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے۔ جو سیوک پہ جا رہا ہے اس کے لیے 300 کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے۔ اگر یہ چالان بڑھیں گے تو پرفارمنس میں بھی ظاہر ایفیکٹ آئے گا۔ اور موٹر پولیس کی آپ مراد بھی دیکھ لیں، موٹر پولیس والوں کو وہ 97 میں جب وہ بنی تھی تو اس کو بڑا زبردست ایک ڈبل بیسک پے دی تھی، ٹھیک ہے، ابھی ڈبل بیسک پہ ان کی ختم ہو گئی ہے۔ پاکستان میں پہلے سب سے زیادہ جو تنخواہ ہوتی تھی وہ موٹر پولیس کی ہوتی تھی، پھر کام بھی ہوتا تھا ان کا اور بہترین کام ہوتا تھا، ابھی بھی کام ہے۔
ابھی بھی وہ زبردست کام کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب مراد کم ہو جاتی ہیں تو پھر morale ڈاؤن ہو جاتا ہے. ابھی ان کی مراد کیا ہیں، ڈبل بیسک ان کی ختم ہو گئی، اور تنخواہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب سے کم موٹر پولیس کی تنخواہ رہ گئی ہے، تو ظاہر ہے پھر morale ڈاؤن ہوتا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں تو گورنمنٹ کو سوچنی چاہیے، اور ٹریفک کو کنٹرول تبھی آپ کر سکتے ہیں جب آپ ٹریفک پولیس کو یعنی موٹر وے پولیس کو آپ ان کا morale ہائی رکھیں. اور دوسرا، فائن کی جو اماؤنٹ ہے وہ لوگوں کو، یعنی یہ ہوتا ہے کہ بھئی لوگوں کو محسوس ہو کہ بھئی میں آئندہ اوور اسپیڈنگ نہ کروں، ٹھیک ہے، یا کوئی وائلیشن نہ کروں. تو وہ کیسے محسوس ہوگا؟ جب ان کی جیب ڈھیلی ہوگی. جب جیب ڈھیلی ہوگی تو وہ پھر آئندہ خود ہی وہ احتیاط کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال کیا کر سکتے ہیں، اللہ کرے گورنمنٹ کو کچھ عوام کے اوپر رحم آئے. یہ نہیں ہے کہ بھئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی پاکستان کی تو ویسے ہی آج کل انفلیشن ریٹ اور مہنگائی اتنی ہو گئی ہے تو آپ مجھے بلیم کریں گے کہ بھئی یہ تو چالان بڑھانے کے چکر میں. چالان بڑھانے کے چکر میں نہیں ہوں، چالان کم کروانے کے چکر میں ہوں میں. ٹھیک ہے، میں صرف اماؤنٹ بڑھوانے کے چکر میں اس لیے ہوں تاکہ جب اماؤنٹ بڑھے گی آپ ایک دفعہ وائلیشن کریں گے تو دوسری دفعہ آپ نہیں کریں گے. ویسے آپ بار بار وائلیشن کریں گے تو وہ سیٹ بیلٹ کا 2100 تو وہ آپ کا ہو ہی جائے گا، لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ ایک جگہ پہ 2100 پے کیا تو آپ دوبارہ وائلیشن نہیں کریں گے. یا آپ ایک دفعہ سوچ کے دیکھیں دل سے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ کوئی گورنمنٹ جو بھی آتی ہے جو بھی ہے وہ اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.